اسلام کے دامن میں جو بڑے بڑے یعنی آپ کہہ لیں اسلام کا جن چیزوں میں بہت زیادہ کردار ہے اور اسلام مسلمان جن چیزوں پر فخر کر سکتے ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن تعلیمات پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں، اور ایک ایک تعلیم ایسی ہے کہ آپ اس پر فخر جتنا بھی کریں کم ہے، لیکن آج کی دنیا جس چیز کو سمجھے گی وہ یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو جو مقام عطا کیا، جو مرتبہ عطا کیا، یہ تعلیمات اسلام سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ آپ کسی اور دین کی تعلیمات میں چلے جائیں، جو مذاہب یقیناً لوگوں نے بدل دیے، ان کے اندر تحریف ہو گئی۔ اللہ کی تعلیمات تو ہمیشہ تھیں، وہ یقیناً اچھی ہوں گی، وہ یقیناً اچھی تھیں، لیکن اسلام کی آمد سے پہلے تحریف ہو چکی تھی، لوگوں نے بدل دیا تھا، اپنی مرضی کی چیزیں داخل کر دی تھیں۔ انسانی طبقات کے اندر جو جو فکری خرابیاں تھیں وہ اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ اب انسانیت پریشان تھی کہ کیا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے کرم کیا، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے جنہوں نے ان بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور ان کا ایسا علاج کیا، ایسا علاج کہ جو شاید آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے بڑھ کر کہیں اور موجود نہ ہو۔ اور اسی طرح جو انسانی تفرقات اور اسلام کا پیغام، آپ اس کو بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ آج کے دور میں جدید دنیا کا محسن اسلام ہے۔ صرف ہم نے دنیا کو بتانا ہے، بطور مسلم ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے اس چیز کو بتانا ہے کہ خواتین جو دنیا نے ان کو کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا۔ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ عورت کے اندر روح نہیں ہوتی، کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ جہنم کی طرف کھلنے والا ایک دروازہ ہے، کسی نے کہہ دیا یہ اوریجنل سن، یہ ایک بنیادی گناہ ہے جو عورت ہے۔ پتہ نہیں کیا کچھ دنیا نے خواتین کے بارے میں کہہ دیا، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا یہی عورت ہماری ماں ہے، یہی عورت ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بہن۔ کتنے عظیم رشتے تھے جن کو انسانی دماغ سوچ نہیں رہا تھا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے اس قعر مذلت سے عورت کو اٹھا کر عزت کی اوج ثریا تک پہنچا دیا اور اتنی بلندی عطا کی کہ اس کے قدموں کے نیچے ماں کی صورت میں، اس کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت رکھ دی۔ فرمایا تم جس بھی درجے پر ہو، جو تمہارا مقام، جو تمہارا رتبہ ہے، ایک بات یاد رکھو، جنت تمہیں ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ساری تعلیمات کے باوجود ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں مسائل ہیں، کہیں کوئی تیزاب پھینک رہا ہے، آگے دیکھے تو خاتون، کوئی کہتا ہے کہ اس کا ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، ظلم ہو گیا، تشدد ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا صورتیں ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہم ڈسکس کریں گے کہ خواتین پر تشدد کی صورتیں، خواتین کو ذہنی طور پر پریشان کرنا، نفسیاتی طور پر پریشان کرنا۔ ہر روز رپورٹ آتی ہے کہ 1 منٹ کے بعد وہاں ریپ کے کیسز ہو گئے، فلاں ہو گیا۔ یقیناً ان ساری چیزوں سے اگر آج ہم نے نمٹنا ہے، اگر ہم نے ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے، تو ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں آنا ہوگا، ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنا ہوگا، ہمیں حضور علیہ السلام کی وہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کو اپنانا ہوگا جو ہر بیماری کا حل ہے، جو ہر پریشانی کا حل ہے، اور یقیناً مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اگر ہم اس کے اندر نہ آ سکے تو یقین جانیں دنیا بھٹکتی رہے گی، دنیا بھولی رہے گی، اور آپ اس صورتوں کو ساروں کو دیکھتے رہیں گے۔ اسلام کی یہ جو تعلیمات ہیں ان کو اپنائے بغیر دنیا کبھی بھی، ظاہر ہے باطن کی صفائی کرنی ہے، ظاہر پر آپ قوانین جتنے مرضی بنا دیں، آپ لاز بنا لیں، ان کو انفورس کر لیں، اس کا وقتی اثر ہوگا، اس کا ظاہر میں اثر ہوگا، لیکن باطن کو بدلنے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہیں۔ جو چیز ہم قوانین کے ذریعے اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات انسان کو دل سے اس چیز پر لے آتی ہیں جس کا تصور قوانین اور ان کے انفورسمنٹ کر بھی نہیں سکتی۔ تاہم آج کے دور میں، آج کی گفتگو کے لیے ہمارے مہمانوں کی طرف میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے پروفیسر سید فہد علی کاظمی صاحب سے کہ حضور آپ اپنی بات سے آغاز کریں کہ کیا یہ اسلام نے جو خواتین کو مقام اور مرتبہ عطا کیا، تعلیمات اسلام سے پہلے کوئی تصور تھا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینکس اے لاٹ پروفیسر ناصر صاحب، بہت ہی آپ نے جامع انٹرو ارشاد فرمائی، اور ویسے میرا دل کر رہا تھا کیونکہ آج انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے تو میری بہنیں جو بیٹھی ہیں ان سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ کریں گی انشاءاللہ، جی وہ بالکل، انتہا نقطۂ کریں گی، کمال تک مجھے ہے گفتگو کو اندازہ لے کے جائیں گی۔ جی جی، تو آپ آغاز کرتے ہیں، انتہا ہماری بہنیں کریں گی۔ جی بالکل، بے شک۔ تو آپا نورید فاطمہ کے ہوتے ہوئے، ڈاکٹر عفاف صاحبہ کے ہوتے ہوئے، میرا خیال ہے ان کا، لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ بات بھی بالکل مناسب ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا ایڈوکیٹ آف ہیومن رائٹس اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. ان سے بڑا ایڈوکیٹ آف ویمن رائٹس واہ. اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. بے شک. اور یہ بات 100% فیکٹ بیسڈ ہے. یعنی اس لیے نہیں یہ کوئی ریٹوریکل جملہ نہیں ہے, یہ کوئی سلوگن چانٹنگ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں محبت کے اندر سرکار دو عالم کی بات کر رہا ہوں. یہ فیکچوئل بات ہے. یہ بات سمجھانے والی شاہ جی ایبسلیوٹلی دنیا کے سامنے. بے شک. حضرات انبیاء بالعموم, حضرات انبیاء بالعموم اور ذات سرکار دو عالم بالخصوص. سبحان اللہ. ہماری مذہبی روایت میں خاتون کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ بالکل جدا ہے. آپ نے اوریجنل سن کی بات کی. جی جی. آج کی کرسچینٹی اس کے اوپر کھڑی ہے. ہاں کرسچینٹی نے یہ کہا کہ مطلب میں اس کو صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آدم اور ایو, آدم اور حوا کا جو معاملہ ہوا تو بی بی حوا نے اکسایا نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کو فروٹ کھانے پہ, ہاں ہاں. اور وہ جو گندم یا سیب ان کی روایت میں جو بھی تھا, جو بھی پھل تھا وہ کھایا گیا تو ہم جنت سے نکل گئے. استغفر اللہ. تو نعوذ باللہ کیٹلسٹ کون ہے؟ ذمہ دار بنا دیا. ذمہ دار بنا دیا خاتون کو. ہاں. اسلامی روایت میں اب آپ دیکھیں شاہ جی, آپ کی بات کٹ رہی ہے, لیکن جہاں پر یہ تصور ہوگا, اگر کوئی سمجھے گا کہ اتنی بڑی نعمت جس کی وجہ سے چھن گئی, باقی جو مرضی تعلیمات دیتے رہیں, جب تک یہ بیماری اندر سے نہیں نکلے گی کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ بے شک ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا کہ نیریٹو کتنا خوفناک ہے ہاں جس پہ مذہبی روایت کھڑی کر دی. ہاں. اور یہ نیریٹو اتنا خوفناک ہے کہ ان کو پھر آگے جا کے یہ کہنا پڑ گیا کہ جناب مسیح کو ان کے عقیدے کے تحت مصلوب ہونا پڑا اس اوریجنل سن کی پاداش اور کفارے میں.